رانی جو یہ سوچ رہی تھی کہ وہ اپنے والد سعید کو بلیک میل کر کے دھمکا کے اپنی بات منوا لے گی، رانی اس خوش فہمی سے بھی باہر آ چکی ہے۔ جب کہتا ہے سعید رانی کو کہ میں نے آج تک تمہاری ہی بات مانی ہے، لیکن بات اب یہ ہے کہ میں زارون کی بات مان کر اس کی خواہش کو پورا کروں گا۔ تم زارون کی خوشی کے بیچ میں نہ آؤ تو ہی تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ رانی جو کہ اپنے والد سعید سے کہتی ہے کہ جب میری بات کی کوئی اہمیت ہے ہی نہیں تو پھر ٹھیک ہے، میں بھی آپ کو بتا دوں کہ آئندہ کے بعد میں اس گھر میں کبھی نہیں آؤں گی۔ سعید جو کہ رانی سے کہتا ہے کہ یہ تمہاری اپنی مرضی ہے اگر تم اس گھر میں نہیں آنا چاہتی۔ رانی یہ سننے کے بعد پوری طرح سے غصے میں آ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ آج میرے والد نے مجھے اگر باتیں سنائی ہیں تو ان سب کے پیچھے کوئی اور نہیں بلکہ فضا ہے۔ چاہتی ہے رانی تاکہ زارون کو جا کر سمجھا سکے۔ رانی جب زارون کو جا کر کہتی ہے کہ تمہارا دماغ تو نہیں خراب ہو چکا، تم جو فضا کو اتنے مہنگے تحفے تحائف دیتے پھر رہے ہو، تمہیں اندازہ بھی ہے کہ وہ کس قدر بدتمیز اور مغرور لڑکی ہے؟ تم کیا سمجھتے ہو کہ تم اس کو اپنی زندگی میں لے کر آؤ گے تو تمہاری زندگی خوش باش گزرے گی؟ ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ زارون رانی کی بات سننے کے بعد بے انتہا غصے میں آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ مت بھولو تم جس لڑکی کے بارے میں بات کر رہی ہو وہ تمہاری ہونے والی بھابھی ہے اور میری ہونے والی بیوی۔ میں تمہیں ایک بات پہلے ہی بتا دوں، میں اسے وہ ہر خوشی دوں گا جس کی وہ حقدار ہے، کیونکہ تم نے اسے جس حال میں رکھا ہوا ہے میں بخوبی واقف ہوں۔ رانی اس بات کو سننے کے بعد اور بھی زیادہ غصے میں آ جاتی ہے جب ذکیہ رانی سے کہتی ہے کہ تم اپنا فضا کے ساتھ رویہ درست کر لو۔ پہلے کی بات اور تھی کہ وہ تمہاری نند تھی، اب وہ تمہاری ہونے والی بھابھی بھی ہے، تو بہتر یہ ہے کہ فضا کے ساتھ جتنا ہو سکے اچھا سلوک کرو۔ رانی ان سب کے بعد اور زیادہ پاگل ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ آج مجھے یہ سب باتیں سنا رہے ہیں صرف اور صرف فضا کی وجہ سے، میں اس لڑکی کو چھوڑوں گی نہیں۔ رانی سے جب کہتا ہے زارون کہ میں فضا سے ملاقات کے لیے آنا چاہتا ہوں تو رانی پہلے ہی فضا کے پاس جاتی ہے تاکہ اسے دھمکا سکے۔ کہتی ہے رانی فضا کو کہ اگر تم نے میرے بھائی کو میرے خلاف کرنے کی کوشش کی یا میرے بھائی کو میرے خلاف کوئی بھی بات کرنے کی کوشش کی تو یہ بات یاد رکھنا کہ میں تمہارا رشتہ اپنے بھائی کے ساتھ بالکل بھی نہیں ہونے دوں گی۔ اگر تم اپنا رشتہ میرے بھائی کے ساتھ بچانا چاہتی ہو تو جو میں کہوں گی تمہیں وہی کرنا ہوگا۔ فضا سمجھ نہیں پاتی کہ اس کی بھابھی رانی آخرکار اسے یہ سب کچھ کیوں کہہ رہی ہے۔ فضا اس بات سے ناواقف ہے کہ رانی پوری طرح سے مجبور ہو چکی ہے فضا کا رشتہ زارون سے کروانے کے لیے، کیونکہ اس کے پاس کوئی بھی چارہ نہیں بچتا۔ اگر وہ فضا کا رشتہ زارون سے نہیں کرواتی تو وہ اپنے والد اور اپنے والد کی طرف سے پراپرٹی سے ہاتھ دھو بیٹھے گی، جو کہ وہ بالکل بھی نہیں چاہتی۔ رانی کھیل رہی ہے ایک اور چال۔ فضا کو جا کر کہتی ہے کہ میں نے تمہاری بہت مظلومیت دیکھ لی ہے، اب میں تمہارا اور رونا برداشت نہیں کروں گی۔ تم نے میرے بھائی کے دماغ پہ اور دل پر جو محبت کی پٹی باندھ رکھی ہے نا وہ بہت جلد میں اتار دوں گی، میری بات تم یاد رکھنا۔ فضا جو کہ اس بات سے پوری طرح سے پریشان ہے کہ وہ زارون کو کس طرح سے سمجھائے۔ رانی جب آتا ہے زارون اور فضا سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہے تو رانی پہلے سے ہی باہر کھڑی ہو کر تمام تر باتیں سن رہی ہوتی ہے تاکہ جان سکے کہ فضا آخرکار زارون سے کیا کہنا چاہتا ہے، اور زارون کے جانے کے بعد فضا کو ایک بار پھر سے باتیں سنانے کی کوشش کرے۔ وہیں پر فضا اپنی والدہ کو یاد کر کے پوری طرح سے روتی ہے اور کہتی ہے کہ کاش ہمیں چھوڑ کر آپ نہ جاتیں، اگر آپ ہمارے ساتھ اب بھی ہوتیں تو بھابھی کا رویہ ہمارے ساتھ ایسا نہ ہوتا، اور بھائی جو بھابھی کی باتوں میں آ کر ہمیں بے انتہا باتیں سناتے ہیں شاید وہ ہماری تھوڑی سی طرفداری کر لیتے۔ تو کیا کرے گی فضا، کس طرح سے زارون کو بتائے گی کہ اس کی بہن رانی کس طرح کے ظلم ڈھاتی ہے اس پر؟ کیا ہوگا آگے؟ مزید جاننے کے لیے دیکھتے رہیے ڈرامہ سیریل شکنجہ۔